سبحان اللہ ماشاءاللہ جانے نا و روح نا ہمارے پیر و مرشد المعروف مستوار قلندر سید محمود الحسن شاہ خاکی کی منظور نظر محبت مشن کی عظیم خادمہ محبت مشن کی عظیم خادمہ جو کراچی سے تشریف لائی ہیں اور جو کیو ٹی وی کی اسکالر اور کی کالم نگار ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ہمارے پیر مرشد المعروف مستوار قلندر سید محمود الحسن شاہ خاکی کی خصوصی نگاہ ہے کہ آج ہمارے درمیان اتنی عظیم شخصیت موجود ہیں. درس قرآن کے لیے میں دعوت دوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے بڑی محبت کے ساتھ مخاطب ہوتی ہوں کہ جب درس قرآن کے حوالے سے یہ بات شروع کریں گی تو آپ تمام لوگ جس طرح پہلے محبت کے ساتھ نعتیں جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے اتنا خاموش ہو جانا ہے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہوتے تھے تو وہ اس طرح بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ پاک آپ تمام لوگوں کا یہاں آنا اٹھنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. تھوڑی دیر آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے اور اتنی خاموشی کے ساتھ سننا ہے کہ جو لوگ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب کی محبت اور دیدار حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی خاموشی اور محبت کے ساتھ سنیں گے. اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ مسز امتیاز جاوید خاکوی کو کہ وہ آئیں اور ہمارے دلوں کو آقا صلاۃ والسلام اور اللہ پاک کی محبت سے سرشار کریں. آمد مصطفیٰ ہم اپنے نبی کے لجپال نبی کے منٹھار نبی کے غلام ہیں غلام ہیں رسول جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ چہرہ مولا سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انما انا بشر مثلکم یوحی الی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا بارع الکرم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. جو بھی آئے ہیں اللہ پاک سب کی جھولیاں رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، ہر ایک کو عطا فرمائے. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم. تیرا کرم بڑا وسیع ہے، تو ہم سب کے گناہوں ہم سب کی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف فرما دے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے شب و روز ایک کر کے اس محفل کو سجایا. بخدا دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں شوکت صاحب اور ان کی فیملی اور باقی دیگر لوگ جتنے بھی انتظامیہ کے محبت مشن کے لوگ اس محفل کے انعقاد کے لیے جنہوں نے اپنی کاوشیں لگائیں، اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. اور اللہ پاک انہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں میں سے خصوصی حصہ عطا فرمائے. جو بہنیں اس محفل میں شریک ہیں اللہ پاک ہر ایک کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. ربیع الاول شروع ہوتا ہے تو میلاد پاک کے ترانے شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف محفلیں سجتی ہیں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجتی ہیں. اور میری بہنیں اس بات کی گواہ ہیں کہ پہلے دن سے انہوں نے بھی بہت ساری محافل اٹینڈ کی ہوں گی. ان ساری محفلوں میں سے ماشاءاللہ سے یہ محفل سب سے نمبر لے گئی. تو میں اس پر انتظامیہ کو خصوصی مبارکباد دیتی ہوں کہ بہت سی اچھی محفلوں میں ہم شامل ہوئے ہیں، بہت سی بڑی محفلوں میں شامل ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے وہ محنت اور وہ اخلاص نظر آ رہا ہے. تو اتنی محبت اور اخلاص کے ساتھ آئے ہیں، اللہ پاک سب کا آنا بیٹھنا قبول کریں.
بے پایا فضل و احسان ہے، ساری حمد و تعریف اس اللہ کے نام، ساری محبتیں، ساری چاہتیں، سارا پیار اس اللہ لم یزل کے نام جو بے شک انعامات اور احسانات اور عطا کرتا ہے تو انسان کو اپنا مرکز اور محور بنا دے۔ اس نے اتنی مخلوقات بنائی، ملائکہ، جنات، حیوانات، نباتات، یہ ساری جتنی چیزیں دنیا میں دکھائی دیتی ہیں وہ اللہ پاک کی تخلیق کردہ ہیں، اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، مگر اللہ نے اپنی نعمتوں اور اپنی عطاؤں کا مرکز کس کو بنایا؟ انسان۔ ایکو آپ کم کر دیجئے، اگر مشین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا وہ گلا کھینچ لیتا۔ اللہ پاک نے اپنی عطاؤں کا مرکز بنایا تو کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا کہ سب سے زیادہ نعمتیں اسے عطا کی، فرمایا کہ بے شک اے انسان تجھے آسن تقویم بنایا، سب سے بہترین صورت پر بنایا، فقط جسمانی اس کے لیے مادی حیات کا ہی بندوبست نہ کیا بلکہ اس کی اخلاقی، روحانی، اس اخروی ابدی زندگی کے لیے بھی اللہ پاک نے اہتمام کیا۔ اس لیے فقط یہ سوچیں تو اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا، نہ اس کا شکر ادا کرنے کے قابل ہے۔ اربوں خربوں درود و سلام ہوں درختوں کے پتوں کے برابر، سمندر کے قطروں کے برابر، صحراؤں میں ریت کے ذروں کے برابر اس ذات عالی بابرکات پر، وہ جو احمد مجتبی ہیں، وہ جو سید المرسلین ہیں، وہ جو خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر ہم سب کی طرف سے درود و سلام ہو، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے احباب پر اور آپ کے عاشقوں پر۔ وہ رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کیا انسان یہ زمین میں جتنا کچھ پایا جاتا ہے سارا کچھ تمہاری لیے ہے، تمہاری خاطر ہے۔ کچھ مسئلہ ہے؟ اب خاموش بیٹھے نا، آپ اپنے وجود پر غور کریں تو انسان کا جسم جس پر ہم سامنے ظاہراً دیکھتے ہیں وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے۔ یاد رکھیے اگر ایک چیز کو بھی نکال دیں تو انسان کا وجود نہیں رہتا، روح وجود کو چھوڑ جائے تو انسان مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے خلق الانسان کہ میں نے انسان کو تخلیق کیا، کہیں فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنا کچھ ہے اے انسان تیرے لیے ہے۔ اور جب روح کی باری آئی کہ مولا یہ روح کیا ہے تو وہ رب فرماتا ہے یسألونک عن الروح کل روح من امر ربی، تو روح کو کس سے نسبت ہوئی؟ اللہ کے امر سے۔ اب میں یہ دونوں باتیں آپ سے بار بار پوچھوں گی۔ انسان کے جسم کو اللہ پاک نے کیا کیا؟ تخلیق کیا۔ کیا کیا؟ تخلیق کیا۔ اور اس تخلیق کو آپ نگاہ میں رکھیں تو دماغ بھی ہے، وہ دل بھی ہے، وہ پورا وجود بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، وہ سوچ بھی ہے، وہ فکر بھی ہے، وہ سارا۔ تو رب نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اس میں پھونک ماری۔ وہ رب کی جو پھونک مارنا تھا، آج پوچھتے ہو یہ اولیاء پھونکیں کیوں مارتے ہیں؟ یہ تو سنت الہیہ ہے کہ وہ جان، وہ قوت، وہ طاقت، وہ اختیار، وہ سوچ، وہ فکر، وہ خیال، وہ چلنے پھرنے کی جان جو تم میں ہے وہ خدا نے وَنَفَخْتُ کے ذریعے تم میں ڈالی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک تخلیق ہے اور ایک روح ہے۔ اس تخلیق پر غور کیا، اس تخلیق کا سوچا، خیال کیا تو بے شک مولا اتنے کارنامے دکھائی دیے۔ یہ انسان ہے جس نے بحر و بر کو چیر ڈالا، جس نے سمندر کی وسعتوں کو چیر ڈالا، جس کے لیے خشکی اور تری کوئی چیز نہ رہی، جس نے پانی کو پانی سے ٹکرا کر بجلی پیدا کی، بجلی کو تانبے کی تار میں قید کیا، آج سارے گھروں کو روشن کر رہی ہے وہی بجلی۔ کس کا کارنامہ ہے؟ اس انسان کی جسم کا۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ
اس انسان کے جسم نے کیا کیا کارنامے کیے، یہ ساری کچھ جو سائنسی ایجادات نظر آتی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے، ٹی وی نظر آتا ہے، کمپیوٹر نظر آتا ہے، پوری عالم ارضی جو گلوبل ولیج بن گئی ہے، کہیں کسی جگہ کوئی واقعہ ہوتا ہے پوری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے، یہ کس کے ذریعے ہوا؟ اس انسان کے وجود کے ذریعے، اس انسان کے جسم کے ذریعے۔ اب غور کیجئے گا، جس بات کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہوں گی کہ یہ سارے کارنامے اس اللہ کی تخلیق سے تھے، اس اللہ کی خلق سے تھے، جسے اللہ نے تخلیق کیا تھا، بنایا تھا، مگر وہ بنانا ادنا تھا، وہ تخلیق ادنا تھی، وہ تخلیق چلتی پھرتی نہ تھی، اس تخلیق میں جان نہ تھی، جان اس کے امر سے آئی تھی، جان اس کی پھونک سے آئی تھی۔ وہ اگر اتنی طاقت رکھتا ہے انسان کا وجود، تو جس روح کو نسبت اللہ کے امر سے ہے، جس روح کو نسبت اللہ کے باطن سے ہے، جس روح کو نسبت اللہ کی پھونک سے ہے، اللہ رب العزت کی قسم، اس کے اختیارات، اس کی قدرت اور اس کی اس قوت کو تو ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مشکل بات تو نہیں کہ انسان کا وجود ہے جس میں دماغ ہے، جس میں سوچ ہے۔ اب دیکھیں ایک کافر ہے جو ایمان والا بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس نے سائنس میں کیا کیا کچھ حیران کن کارنامے سر انجام نہیں دیے۔ تو جب ایک تخلیق، ایک انسان جو ایمان والا بھی نہیں ہے، اس کی قوت اور اختیار اتنا ہو گیا ہے کہ بے شک وہ اتنی چیزوں کو اس نے فتح کر لیا، اتنی چیزوں کو اس نے کر لیا، تو وہ انسان کا وجود جسے نسبت اللہ سے ہے وہ کئی گنا زیادہ طاقت، اختیار اور قوت رکھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس روحانی انسان، اس روح کی قوت طاقت کو دیکھنا ہے تو غلام رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہیں، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ ادھر عراق میں نہاون کی پہاڑیوں میں ایک سپاہ سالار، ایک مجاہد کافروں سے جنگ لڑ رہا ہے جس کا نام ہے ساریہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور وہاں خطبہ دے رہے ہیں، اچانک سے فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل۔ کوئی مائک نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک روحانی انسان جس نے اس روح کی قوت کو جان لیا، پہچان لیا۔ اور اس روح کی قوت ملی کہاں سے؟ حضور کے نالین پاک سے، حضور کے تلووں کو چھو لینے سے، حضور کی غلامی سے قوت اور طاقت اتنی مل گئی کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ عراق میں نہاون کی پہاڑیاں اس آواز سے گونج اٹھتی ہیں۔ ساریہ گھوم کر دیکھتے ہیں پہاڑی کی طرف کہ عمر فاروق نے فرمایا ہے کہ ساریہ پیچھے دیکھو پہاڑی کی طرف۔ جب مڑ کے پیچھے دیکھا تو ادھر سے دشمنان اسلام کا لشکر آ رہا تھا۔ انہیں اتنی مہلت مل گئی کہ وہ گھوم کر اس دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ قوت کس کی تھی؟ اس روح کی قوت تھی، اس روحانی انسان کی تھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے مدینہ کی سرزمین میں ہے اور شب معراج کی رات حضور ان کے قدموں کی آہٹ وہاں جنت میں سنتے ہیں۔ یہ مقام کب ملا؟ جب حضور کی غلامی کو اختیار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جن کا تخت سلیمانی پرواز کرتا ہے۔ باقی انبیاء کو دیکھیں، وجہ کیا ہوئی کہ انہوں نے روح کی قوتوں اور طاقت کو پہچان لیا۔ یہ ایک غلام رسول کا مقام اور ان کی اس جہد کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یا مثالوں کے انبار لگا سکتے ہیں کہ جب انسان ایک روح کی قوت کو پہچان لیتا ہے تو اس کی قوت اور طاقت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ حضور غوث الاعظم کو دیکھیں، کہیں مردوں کو کم بیزنی کے نعرے سے زندہ کر دیتے ہیں، کم بیزنی کے نعرے سے زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک پرندہ آتا ہے، آپ بیان فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، تو وہ پرندہ ڈسٹرب کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ پرندہ دو لخت ہو کر گر جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی انسان اور ایک غلام رسول کا مقام بتا رہی ہوں، جنہوں نے روح کی قوت اور طاقت کو
पहचाना, उस रूह को कुव्वत दी और ताकत दी। रब फरमाता है खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, कि मट्टी से बनाया, बजने वाली बूदार गारेदार मट्टी से बनाया। तुम में हैवानी भी सिफात रखी, तुम में वो सारी सिफात पाई जाती हैं जो बुराई की तरफ ले जाती हैं, शर की तरफ ले जाती हैं, मगर आगाह रहना, अपने उस वजूद पर गौर करना, तो तुम्हारे रब ने तुम्हारे अंदर वो ताक रख दिया, वो बत्ती और दिया रख दिया कि अगर वो रोशन हो जाता है तो बेशक फिर मस्जूदुल मलाइका बन जाते हो, मस्जूदुल मलाइका बन जाते हो। इंसान मस्जूदुल मलाइका कब बनता है? जब फरिश्ते उसको सजदा कब करते हैं? जब उसके अंदर वो जो अल्लाह ने नूरानी चिराग रख दिया वो रोशन हो जाए तो फरिश्तों के सजदों के काबिल हो जाता है। वरना फरमाया कि तुम अपनी बदअमालियों के सबब से असफला साफिलीन हो जाते हो, असफला साफिलीन हो जाते हो। असफला साफिलीन कौन होते हैं? जो अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, जो हुजूर से मुंह फेरे रखते हैं, जो नमाजों को भुलाए रखते हैं, जिनकी रातें अल्लाह की याद से आबाद नहीं होती, जो नफरतों को फैलाते हैं, कीना, बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर जैसी बीमारियों को अपने अंदर पाले रखते हैं, वो असफला साफिलीन हो जाते हैं। इंसान होकर भी उस मुकाम, उस करामत, उस इज्जत और मुकाम के अहल नहीं रहते। वजह क्या होती है? वो असफल साफिलीन क्यों हो जाते हैं? बदअमालियां उनसे इतनी क्यों सरजद होती है? वजह ये रही कि हुजूर से प्यार न रहा, हुजूर को अपने जैसा समझने लग गए, हुजूर को अपने जैसा समझने लग गए। ये जाना, ये ख्याल किया कि हमारे जैसे हैं, और जब ये ख्याल, ये सोच आ गई कि वो हमारे जैसे हैं तो सब कुछ हाथ से निकल गया, दीन भी गया, ईमान भी गया। मैंने एक गुलाम रसूल की आपको कुव्वत और ताकत बताई। मेरे आका मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात और उनकी कुव्वत और ताकत पर निगाह डालनी है तो देखो कि वो किस तरह सफर पर गामजन होते हैं तो लामका की वुसअतों को चीर डालते हैं, मदीना पाक में मौजूद होते हैं और ग़ज़वा मौता का हाल बयान फरमा देते हैं। मक्का की सरजमी में होते हैं तो मस्जिद अक्सा की मेहराबें और ताक तक गिन गिन कर बयान फरमा देते हैं। मेरे आका मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि वो शाहिद भी हैं, वो गवाह भी हैं, वो नज़ीर भी हैं। वो अपने उम्मतियों के हाल से उस वक्त भी आगाह थे, आज भी आगाह हैं, और क़यामत तक जो उनसे मोहब्बत और प्यार करता है हर एक के अहवाल से आगाह रहते हैं। जिस तरह इंसान का जिस्म और रूह है वो दोनों मिलते हैं तो इंसान बनता है, इसी तरह से हम अपनी निज़ाम इबादत, अपने दीन, अपने इस्लाम पर एक तायराना निगाह डालें तो याद रखिए दरख्त खड़े होते हैं अपनी जड़ों पर। दरख्त किस चीज पर खड़े होते हैं? जड़ों पर खड़े होते हैं। अगर दरख्त की जड़ को काट दो तो क्या दरख्त खड़ा रहेगा? खड़ा नहीं रहेगा। इमारतें खड़ी होती हैं अपनी फाउंडेशन, अपनी बुनियादों पर। इमारत मजबूत बनानी हो तो क्या काम करते हैं? उसकी बुनियादों को मजबूत करते हैं। बात समझ आ रही है ना कि इमारतें खड़ी होती हैं, आपके घर खड़े होते हैं उन अपनी बुनियादों पर। जितनी बुनियादें मजबूत होती हैं उतना घर मजबूत होता है। दरख्त खड़े होते हैं अपनी जड़ों पर, वो जड़ जितनी मजबूत होती है वो दरख्त इतना फलदार होता है, इतना मजबूत होता है, तूफानों का सामना कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। दीन इस्लाम का शजर, दीन इस्लाम की इमारत जिस बुनियाद पर खड़ी है, याद रखो कि वो बुनियाद है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस दीन इस्लाम के दरख्त की बुनियाद, उस दीन इस्लाम की इमारत की बुनियाद है इश्क़ मुस्तफ़ा। बात समझ आ रही है? आज अकल परस्ती और दीन परस्ती के फितने के जरिए उस जड़ और बुनियाद को कमजोर किया जा रहा है। याद रखो कि हमारे अपने नादान मुसलमान उसमें आलयकार बने हुए हैं। बातिल तो चाहता ही ये है, अहले यूरोप और कुफार तो चाहते ही ये हैं कि मुसलमानों की बुनियादें कमजोर हो जाएं, मुसलमानों
مسلمانوں کی جڑ اور بنیادیں کمزور ہو گئی تو دین بے روح ہو کر رہ جائے گا، عبادتوں میں اثر نہ رہے گا، ان عبادتوں میں جان نہ رہے گی، سجدوں میں لذت نہ رہے گی۔ آج اتنی تعداد میں آئے ہو میلاد منانے کے لیے، بخدا اس وقت جو معاشرے کا حال ہے، دین کی جتنی بے قدری اور رسوائی ہم کر رہے ہیں غیر مسلم بھی نہیں کرتے۔ ہم دین کے نام لیوا، ہم ایمان والے، ہم کلمہ پڑھنے والے، ذرا ایک نگاہ اپنے دل پر ڈالنا، اپنے کردار پر ڈالنا، اپنے اعمال پر ڈالنا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ اب شیطان کو ضرورت نہیں پڑتی، شیطان کو ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم ابلیس اور شیطان کے وہ اعلی کار بن گئے جنہوں نے اپنے دین کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے لین دین میں دھوکہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چیزوں کو چھپاتے ہیں، نہ ہم اپنا علم کسی کو دینے کو تیار ہوتے ہیں، نہ کسی سے اچھی بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ حضور نے تو فرمایا تھا سلام کرنے میں پہل کیا کرو، ہم منہ پھیرنے میں پہل کرتے ہیں۔ بخدا ہمارا عالم یہی ہے۔ اس عالم کفر نے سوچا تھا کہ یہ مسلمان مغلوب ہوتے ہیں پھر فتح یاب ہو جاتے ہیں، شکست کھاتے ہیں پھر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ پہچانا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اسلام حجاز و یمن سے نکل گیا، اسلام کہیں نہیں رہا۔ 57 ملک ہیں جن میں مسلمان حکمران، ہم کیسے مسلمان رہے؟ ایک انچ کی سرزمین ایسی نہیں دکھائی دیتی جہاں اسلام، جہاں وہ دین، جہاں وہ قرآن۔ ہم نے قرآن کو لپیٹا ضرور ہے بہت خوبصورت غلافوں میں، وہ قرآن کیا اس لیے آیا تھا کہ اسے بہترین الماریوں میں سجا کے رکھ دو؟ وہ قرآن اس لیے آیا تھا اسے پڑھو، اسے سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ ہم نے فراموش کر دیا، اور میں جب اس بات پر آتی ہوں ہم نے فراموش کیا تو بخدا مجھے ذمہ دار دکھائی دیتی ہیں تو خواتین کا طبقہ دکھائی دیتا، خواتین کا طبقہ دکھائی دیتا ہے۔ ہر ماں نے، ہر بہن نے، ہر بیوی نے اپنے فرائض کو بھلا ڈالا۔ ہر بیوی کو یہ تو یاد رہا مجھے زیور چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے، اسے یہ یاد نہیں رہا کہ ہمارے گھر میں اگر دین اور اسلام نہ رہے گا تو میں آنے والی نسل کو کیا دوں گی۔ ہر ماں نے فراموش کر دیا مجھے اپنی نسل کو کیا دینا۔ اسے اپنی خود غرضی کے ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، بھول جاتی ہے کہ ہادی برحق رحمت عالم نور مجسم نے اسے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ کیا ہم اس مقام کے اہل رہ گئے؟ حضور نے تو فرمایا تھا جنت ماں کے قدموں تلے۔ یہ اعزاز اگر تھا کہ اے ماں تیرے قدموں میں جنت آ گئی تو یہ ذمہ داری بھی تھی، یہ ایک فریضہ بھی تھا کہ اے عورت اگر تو چاہے تو اپنی اولاد کو جنتی بنا دے، چاہے تو جہنمی بنا دے۔ اور ہم نے بھلا دیا، ہم نے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا۔ جتنی مجھے خوشی ہو رہی تھی آپ سب کو یہاں دیکھ کر کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، وہاں ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ اتنے میلاد کی محفلوں میں تو آ جاتے ہیں، ہاتھ جھوم جھوم کے ہلا لیتے ہیں، کاش ایسا ہو کہ ہر بہن جاتے ہوئے یہ عہد کر کے جائے آج سے جھوٹ نہیں بول، آج سے غیبت نہیں کرنی، آج سے مجھے نمازوں میں پابندی کرنی، مجھے اپنے کردار کو بدلنا ہے، مجھے اپنے عمل کو بدلنا، مجھے عشق مصطفیٰ سے اپنے دل کو منور کرنا، مجھے حضور کی محبت کا پیغام دینا، کریا کریا دینا ہے، گلی گلی دینا ہے، ہر گھر میں دینا ہے، جتنے ملنے والے ہیں ان سب کو درودوں اور نعتوں میں لگانا ہے۔ خدا کے لیے اس بنیاد کو پہچانو، اس جڑ کو پہچانو، جن کے اندر عشق کی آگ لگ جاتی ہے وہ تو رات بھر عبادت کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر کہتے ہیں مولا خطا ہو گئی، اس قابل ہی نہ تھے کہ تیری حضور سجدہ ریزیاں کر سکتے۔ ان کے لیے تو عبادتوں کے انبار بھی قلیل ہوتے، وہ تو پھر بھی کہتے ہیں مولا بندگی کا حق ادا نہ ہوا، مولا شکر کا حق ادا نہ ہوا۔ وہ جتنی عبادتیں کریں انہیں عبادتیں قلیل دکھائی دیتی ہیں۔ مت سمجھو کہ حضور ہماری مانند ہے، مت جانو
کہ ہماری طرح؟ فرمایا قالوا انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے حبیب آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے میں تمہاری مانند ایک بشر ہوں، تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ وہ لوگ جو بشر کی رٹ لگائے رکھتے ہیں اور اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ حضور رب نے فرمایا کہ انہیں بتائیے انما انا بشر مثلکم۔ آج اس نشست میں میں سمجھانا چاہوں گی بشر میں فرق کیا ہوتا ہے، بشر میں، کہ بے شک وہ بشری روپ میں آئے۔ جب یہ خیال کرو، جب یہ سوچو تو احساس فخر کرو کہ ہاں میرے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو ایک بشر کے روپ میں بھیجا، ایک انسان کے روپ میں بھیجا۔ فرمایا کہ اے حبیب انہیں بتا دیجئے میں تمہاری مانند بشر ہوں۔ بے شک اس کا مخاطب کفار تھے، ابو جہل تھے، ابو لہب تھے، جو حضور کی عظمتوں کا انکار کرتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں آگاہ رہو کہ وہ تمہاری مانند بشر ہیں، تمہاری مانند بشر ہیں۔ اب اس بات کی طرف واپس آنے سے قبل ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گی۔ آپ یہاں سے اس پنڈال سے باہر نکلیں تو کوئی وہاں آدمی مٹی اکٹھی کر کے بیٹھ جائے، روڈ سے، سڑک سے مٹی اکٹھی کر کے بیٹھ جائے اور آپ سے کہے کہ 1 روپے میں کلو مٹی لے جاؤ، 1 روپے میں کلو مٹی لے جاؤ، کوئی ہے جو خریدے گا؟ کوئی ہے جو 1 روپے کلو میں اس مٹی کو خریدے گا؟ نہیں کرتے، کوئی نہیں خریدے گا۔ میں یہی تو پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ ایک باشعور، ایک عقل والا، ایک دماغ والا آدمی وہ باہر مٹی اکٹھی کر کے بیٹھ جائے اور آپ سے کہے کہ 1 روپے میں کلو یہ مٹی دیتا ہوں، تو کوئی خریدے گا اسے؟ نہیں خریدے گا۔ کوئی باشعور، کوئی عقل والا اسے نہیں خریدے گا۔ کہیں گے پاگل ہو، دیوانے ہو، پورا پاکستان مٹی سے بھرا پڑا ہے، تم سے خریدنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی 1 روپیہ، کوئی 1 ٹکا بھی اس مٹی پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب یاد رکھیے گا میرا موضوع کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، تمہاری مانند بشر ہوں۔ فرق دیکھیے گا، وہ مٹی وہی تھی جسے کسی نے خریدنا پسند نہ کیا۔ اس مٹی کو اٹھایا تو ایک کمہار نے اٹھایا، اسے اپنے ہاتھوں سے چھوا، اسے اپنے ہنر سے چھوا، اس سے برتن بنا دیے، کہیں سرائیاں، کہیں گھڑے، کہیں کچھ، اب اسے ریڑھی پر سجا لیا۔ اب جاتے ہو تو 10 اور 20 روپوں میں خریدتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ اب 20 روپوں میں، 30 روپوں میں اس سے چیزیں خرید کے گھروں میں لے کر جاتے ہو۔ مٹی چیختی ہے مجھ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے تھے، آج اس مٹی کے لیے 20 روپے اور 30 روپے خود بڑی خوشی سے دے رہے ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ وجہ کیا ہوئی؟ ایک کاریگر نے چنا اور اس مٹی کو برتنوں میں ڈال دیا، ایک اور بہتر کاریگر نے مٹی کو چنا تو اس سے پلاسٹک کے برتن بنا دیے، پلاسٹک کے برتن بنا دیے۔ اب 10-20 روپے میں سیٹ نہیں ملے گا، اب ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، اب ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، مٹی کے اس پلاسٹک کے برتن لے کر گھر جاتے ہو۔ مٹی چیختی ہے کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو 1 ٹکے میں نہیں لیتا تھا مجھے، مگر آج ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پاگل ہو، تم میں اور اس میں ایک جیسا کہاں سے دکھائی دیتا؟ وہی برتن جب اور انگلش اور فرینچ برتن بنتے ہیں تو مٹی سے ہی بن رہے ہیں، میٹر سے بن رہے ہیں، مادے سے بن رہے ہیں، مگر آپ اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو۔ ہیں تو مٹی سے بنے ہوئے، ہیں تو میٹر سے بنے ہوئے، ہیں تو مادے سے بنے ہوئے۔ مٹی پھر چیختی ہے میرے لیے 1 ٹکا نہیں دیتے تھے، آج لاکھوں روپے لگا رہے ہیں۔ تو تم ہنستے ہو کہ تم اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بھلا تو بھی مٹی ہے، وہ بھی مٹی ہے، مگر تجھ میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی مٹی اڑتی ہے دھول کی طرح، آنکھوں میں پڑ جائے تو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ مٹی دھول کی طرح آنکھوں میں پڑ گئی تو آنکھوں سے دکھائی نہ دیا۔ وہی مٹی اینک کی شکل میں آئی تو اب دور کی چیزیں بھی نظر آنے لگ گئی۔
وہی مٹی دوربین کی شکل میں آئی، المینک کی شیشوں میں آئی، تو اب اسے خلا کی چیزوں کو بھی دیکھنے لگ گئے ہو۔ تھی تو مٹی ہی، اس مٹی میں اور اس مٹی میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ کسی ماہر نے چھوا، کسی کاریگر نے چھوا، اب مٹی عام نہ رہی، خاص ہوتی چلی گئی۔ تم جیسے لوگ بھی جو بڑے باشعور، بڑے سمجھ والے ہیں، اس مٹی کے لیے ہزاروں اور لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھو، روزہ فرماتا ہے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد، تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، مگر آگاہ رہنا ایک کافر اور ایک مومن برابر نہیں ہو سکتا، ایک کافر اور ایک مومن برابر نہیں ہو سکتا، ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتا، ایک نیک انسان اور ایک عام مسلمان برابر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، علم والوں اور جاہلوں میں فرق ہے، کافر اور مومن میں فرق ہے، متقی اور عام مسلمان میں فرق ہے۔ تو وہ جو خیر الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، انہیں اپنے جیسے سمجھنے والے خود بھی مٹی ہیں، ان کے دماغ میں بھی مٹی بھری ہے، ان کے دماغ میں بھی مٹی بھری ہے، انہیں مٹی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کہ مٹی تو وہی ہے جو آنکھوں میں پڑ جاتی ہے تو نظر کچھ نہیں آتا۔ ہائے تم اس نظر سے محروم ہو گئے تو ہمارا کیا قصور، ہمارا کیا قصور؟ کاریگر چھو لیتا ہے مٹی کو تو مٹی خاص ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم، غلامان مصطفیٰ عام مسلمانوں کو چھو لے، بیعت کر لے، اپنا بنا لے تو عام بندہ عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ بات سمجھ آئی ہے؟ بندہ عام ہوتا ہے، عام مسلمان ہوتا ہے، اسے رہنما مل جائے، مرشد مل جائے، وہ پیر مل جائے جو کامل ہے، محبت اور معرفت کی راہوں پر گامزن کرنے والا ہے، تو عام بندہ عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے۔ کیوں بٹھاتے ہو ساروں کو سٹیجوں پہ؟ مجبور ہو گئے ہو، کسی رہنما نے پکڑ لیا ان کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خود مجبور ہو جاتے ہو کہ بٹھا لو۔ ہم میں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بخدا اللہ رب العزت کی قسم، یہ دکھائی دیتا ہے ایمان کی جو لذت دکھائی دیتی ہے، اور صرف فیضان مرشدیت ہے۔ اللہ سلامت رکھے پیر و مرشد سید محمود الحسن خاکی شاہ صاحب کو، کہ جن سے محبت اور معرفت کی بے شک وہ خزانے لٹائے جا رہے ہیں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک ہر طرف روشنیاں اور نور پھیلتا جا رہا ہے۔ عشق مصطفیٰ کا نور، محبت مصطفیٰ کا نور، محبت الہیہ کا نور، کہ لوگوں آؤ اپنی عبادتوں کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو سنوار لو اس روشنی کے ذریعے۔ وہ روشنی جو دل میں آ جاتی ہے تو انسان کا کردار اور عمل بدل جاتا ہے۔ میں نے دیکھا اپنے پیر و مرشد کو، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ جب میں نے ان کی زندگی کے شب و روز دیکھے، رب نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، تو انہوں نے اپنے شب و روز اس دین کے لیے وقف کر دیے۔ ہر لمحہ گزرا، لوگوں آؤ اللہ کی راہ کی طرف، لوگوں آؤ اللہ کی راہ کی طرف۔ فقط خود ہی نہیں، اپنے ایسے پیغام پہنچانے والے تیار کیے کہ جاؤ چکوال میں، کراچی میں، لاہور میں، جس جگہ کوئی سننے والا ہو وہاں پیغام پہنچاؤ، لوگوں آؤ اللہ کی راہ کی طرف، لوگوں آؤ اس محبوب خدا کی راہ کی طرف جو تمہیں منزلوں تک لے جائے۔ جب پیغام الہیہ سنا، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھا کرو، تو میں نے دیکھا اعمال صالح کے امپار لگا دیے اور اس کی حلاوت اور اس کی لذت منتقل کی اپنی مریدوں میں۔
रब ने फरमाया कद अफलाहा मन ज़क्काहा, कि कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। तो मैंने मुर्शिद करीम को देखा कि तज़किये से अपने नफूस को यूं धो डाला कि बेशक तज़किये का भी रंग और फैज़ मुंतकिल किया। आज अगर इस गुफ्तगू में कहीं मोहब्बत और प्यार की खुशबू मिले उस अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, तो जान जाइए पीछे किसी का हाथ है। समझ जाइए मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मेरा यार बोलता। मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मेरा यार बोलता। बखुदा हुक्म फरमा देते हैं, मेरे पास कोई इल्म नहीं, कोई फहम नहीं, जितना कुछ अता करता है मेरे मुर्शिद करीम का अता करता। एक आम सी मट्टी थे हम भी, उन्होंने छुआ, बैठ के जरिए वो रहनुमाई और वो देना शुरू किए अखलाके हसना क्या, अमाल क्या, इबादतों के रंग क्या। और फरमाया कि जाओ अपने तक न रखना, लोगों के पास माल और ज़र होता है उसे संभालते हैं। ये इतनी कीमती मता है कि हर एक इसका अहल भी नहीं है, मगर आगा रहना, इसे बांटने का काम शबो रोज करना, शबो रोज करना। अपनी कीमती मता को सारे संभालते हो, क्या करते हो? संभालते हैं ना, हिफाजत से रखते हैं कि ये हमारी कीमती चीज है। सबसे कीमती चीज क्या है? ईमान है, दीन है। और मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जाओ इसे बांटते चले जाओ। जिसे कोई मुर्शिद, कोई रहनुमा कामिल मिल जाता है तो बेशक वो आम बंदा खास हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या डिस्टर्बेंस है। आप लोगों को एहसास नहीं, मेरी तवज्जो बार बार इधर जा रही है, क्या वजह है? आप सबसे आगे बैठे हुए और आप सबसे ज्यादा मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। वो आगे बैठने का फरीजा भी ज्यादा होता है कि आप बहुत करीब होते हैं, आपकी हर बात यहाँ सुनाई देती। आप सोचें, गौर करें कि एक रहनुमा जब किसी को रहनुमाई करता है तो उसे आम से खास बना दे। इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि रहनुमा के हाथों में हाथ दे दें तो आम बंदे भी खास हो जाते हैं। फरमाया कालू इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, ए हबीब इन लोगों को बता दीजिए कि तुम्हारी मानिद मैं भी बशर हूँ, मगर आगाह रहना एक आम बशर को एक रहनुमा, एक कारीगर, एक माहिर छू लेता है तो आम बशर आम नहीं रहता, खास हो जाता है। फरमाया कि हाँ तुम्हारी मानिद बशर हूँ, मगर आगाह रहना मेरा मुरब्बी, मेरा मुअल्लिम, मेरा मुर्शिद वो खुदा है, वो खुदा है। तो जिसे खुदा ने चुना, जिसे खुदा ने मुज़क्का किया, फरमाया वास्तसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेना। कहीं फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उस सिराते मुस्तकीम को पकड़ लेना। मैं नहीं कहती, मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों आगाह रहना, अल्लाह की रस्सी वजूद मुस्तफ़ा है, सिराते मुस्तकीम ज़ाते मुस्तफ़ा है। फरमाया कालू इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी मानिंद बशर जरूर हूँ। जिन्होंने अबू जहल और अबू लाब की आंख से देखा उन्हें बशर दिखाई दिया, जिन्हें सिद्दीक़ अकबर की आंख मिल गई, जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर की आंख से देखा उन्हें खबर हुई कि लुकमा मुंह में जरूर जाता है मगर कलमा पड़ता है, कलमा पड़ता है। खाते पीते तो हमारी तरह हैं मगर उनका खाना पीना क्या, एक बर्तन में पानी होता है, आप अपना दस्ते अकदस रख देते हैं तो गोया दस्ते अकदस की उंगलियों से चश्मे उबल पड़ते हैं। वो पानी एक बर्तन का 1500 साहबा पी लेते हैं, पानी खत्म नहीं होता, पानी खत्म नहीं होता है। वो तुम्हारी माँ है बशर, मगर मट्टी की मिसाल से समझ लो कि मट्टी मट्टी न रही। जिसके लिए 1 रुपया न खर्च करते थे, लाखों रुपए खर्च करने लग गए और कहने लग गए कि ये मट्टी और वो मट्टी बराबर कैसे हो सकते हैं। तो जिन्हें खुदा ने चुना हो कि फरमाया ववजदका ज़ालन फहदा, बेशक ए महबूब तुझे रास्ता दिखाने वाला, तुझे
بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مربی، مرشد اور معلم وہ خدا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض لیا تو پیکر ولایت نے لیا۔ میں جاتی ہوں کئی جگہ پہ تو مجھے یہ افسوس رہتا ہے وہاں جا کے بھی کہ میری بات سننے والا کوئی نہ تھا، میری بات سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ گلیوں میں پکڑ کے تو کسی کو نہیں کہتے، کوئی آتا ہے بیٹھتا ہے اس سے بات کرتے ہیں، بیٹھتے بھی بہت سارے ہیں، دن رات گزرتے ہی ان محافل میں ہیں۔ میں نے کہا، مرشد نے فرمایا جاؤ اس پیغام کو عام کرو، بانٹنے والا بن جاؤ۔ تو یہ سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے شب و روز پر آپ نگاہ ڈالیں تو پتہ چلتا ہے ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ ایک عام کسی کے گھر چلے جاتے ہو، کسی کے گھر مہمان بن کر چلے جاتے ہو، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا، واپس آتے ہو تو کہتے ہو سکون مل گیا گھر۔ ایسا ہی ہے، سفر سے تھک گئے تو یہ لوگ جو کیا وہ انسان نہیں ہے جو دن رات ایک جگہ نہیں، پورے قرب و جوار میں ہر لمحے سفر میں ہے اور ہر جگہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ فیضان ہے پیچھے مرشد کا، اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے چنا اور وہ اپنا پیغام دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پیغام کو لینے والے، اس فیض کو لینے والے ہر کوئی نہ رہا، ہر کوئی نہ رہا۔ یا اتنے سارے آئے ہو، اتنے سارے آئے ہو، ہر ایک کی طلب مختلف ہوگی، ہر ایک کی نفس کی حالت مختلف ہوگی۔ میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، معمولی سا بندہ ہوں، بخدا نہ علم پر فخر ہے نہ اپنے فہم پر۔ ہاں اس بات پر فخر ضرور ہے کہ مرشد کا خصوصی نظر ضرور ہے ان کی، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو میں کہتی ہوں میری بات کہیں سننے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، تب مجھے میں کر سکتی ہوں، ورنہ نہیں کر پاتی۔ آپ نے ایک محبت کا رنگ دیکھا تو اتنی لمبی بات کر دی کہ آئے ہو محبت سے سمجھ کر جاؤ ہمیں کرنا کیا ہے، ورنہ عام جگہوں پہ طبیعت چاہتی بھی نہیں ہے۔ تو جب میں ایک عام سا بندہ ہو کر چاہتی نہیں ہوں کہ ہر ایک سے کہوں جس کے اندر طلب ہی نہیں، جس میں ظرف ہی نہیں، جس میں خواہش ہی نہیں اس پیغام کو سمجھنے کی، تو بے شک ایک رہنما بھی دیکھتا ہے تم میں طلب کتنی ہے، تم اس قابل ہو کہ نہیں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نور کو لینے والا ہر کوئی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رب نے چنا تھا انبیاء اور رسولوں میں سے اپنے محبوب کو چنا تھا، باقی سارے کوئی صفی اللہ تھا، کوئی کلیم اللہ تھا، کوئی خلیل اللہ تھا، مگر آگارے نا محبوب اللہ فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور کسی کو مقام محبوبیت نہیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس سے اس نور مصطفیٰ سے روشن ہونے والا بھی ہر کوئی نہیں ہے، ہر کوئی نہیں ہے۔ بے شک وہ خاص لوگ ہیں، میں نے کہا جنہوں نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں، صرف سمجھا نہیں، صرف عمل نہیں کیا، بلکہ اپنی زندگی میں یوں ڈھال لیا۔ میں نے اس کی ایک تصویر رکھی آپ کے سامنے کہ 24 میں سے 20 گھنٹوں کو وقف کر دیا، صبح سے رات تک طالبان حق کو اس حق کی میں پلانے کے لیے خود کو وقف کر کے رکھ دیا۔ خیبر سے کراچی تک کوئی شہر نہیں چھوڑا جہاں اس پیغام کو نہ پہنچایا ہو۔ محبت مشن کے ذریعے خواتین کو تیار کیا۔ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ ذمہ دار خواتین ہیں۔ خدا کے لیے اپنے فرائض کو پہچان لو۔ تم سے ایک نسل نے پرورش پانی ہے جنہوں نے قوم کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ ایک مفکر کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اس قوم کے اچھے ہونے کا انحصار ایک عورت پر ہے، ایک عورت پر ہے۔ اس لیے پیر و مرشد نے محبت مشن خواتین ونگ کے ذریعے اس اللہ کی محبت اور پیار کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ان خواتین کی ذمہ داری لگائی۔ یہ محبت مشن خواتین ونگ آپ سب کو دعوت عمل دیتا ہے، اپنی عبادتوں کو درست کرنا ہے، اپنے کردار اور عمل کو بہتر بنانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رشتہ محبت کو
جوڑنا ہے۔ وہ رشتہ محبت، وہ عشقی تعلق اس دین اسلام کی بنیاد ہے، اس دین کی عبارت کی بنیاد ہے، اس شجر اسلام کی بنیاد ہے۔ اب اسی بات پر اختتام کروں گی، یوحا الیہ تک نہیں جاتی، وقت کافی ہوا چاہتا ہے، ابھی نعتوں کی بہت فرمائشیں ہیں، عظما کے لیے ڈھیر ساری چٹیں آ چکی ہیں، تو اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، نماز نہیں چھوڑنی۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ ہر سال یہاں آتے ہیں، میرا خیال ہے تیسرا سال ہے مجھے یہاں بیان کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ آپ کو ہر سال پھر بلاتے ہیں، انتظامیہ بلاتی ہے، آپ کی بات نہیں کر رہی، آپ تو آتے ہیں شرکت کرتے ہیں، انتظامیہ کہتی ہے کہ آپ، انہوں نے کہا اگر پبلک سے ڈیمانڈ آتی ہے، عظما کی آتی ہے کہ عظما آئے، تو اتنے سارے لوگ آتے ہو، اگلے سال آتے ہو تو آپ کا سفر بھی تو آگے کا ہونا چاہیے۔ ہر سال آتے ہیں نا، پچھلے سال بھی میں نے بہت سے سبق دیے تھے، کوئی ہے جسے یاد ہے؟ اب سب منہ پھیر لیے، یا منہ ادھر ادھر ہو گئے یا نیچے جھک گئے۔ تو ہر سال آتے ہیں آپ، ہر سال یا تو آگے بڑھنے کا سفر اسی تجی سے جاری ہو نا، آپ سبق یاد رکھیں گے۔ یاد کس کو رہتا ہے؟ جو عمل کرتا ہے۔ یاد کس کو رہتا ہے؟ جو عمل کرتا ہے۔ جس نے عمل ہی نہیں کیا وہ ادھر ادھر ہی دیکھے گا۔ اب نگاہیں ملائی نہیں، لوگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، کسی کو یاد ہو تو وہ ہمیں بھی بتا دے کان میں، جبکہ کوئی نہیں مل رہا۔ امتحان میں بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کوئی ہمیں ابھی آبجیکٹیو بتا دے، آبجیکٹیو سا بتا دے تو پاس ہو جائیں گے، تو آپ سب پاس کوئی نہیں ہوئے میرے پاس۔ آپ چپ کر دو مدیر والے، یہ چکوال والوں کا پیغام تھا، چکوال والے بھول گئے۔ میں اس سارے اسباق کو پھر سے دہرائی دیتی ہوں، اب اگلے سال پوچھوں گی تو بھولنا نہیں ہے۔ پہلا میں نے سبق دیا تھا باوضو رہنا، اب یاد کیجئے، پچھلے سے پچھلے سال 2 سالوں میں دے کر گئی ہوں کہ باوضو رہنا ہے۔ باوضو رہیں گے تو مٹی ہے، زمین ہے، خاک ہے، سٹیج ہے، کہیں بھی ہے، رشتہ دار کے گھر نماز نہیں چھوٹے گی۔ اس میں حکمت یہ تھی۔ وقت بہت طویل ہوا جاتا ہے، سبق پچھلے دہرا کر جا رہی ہوں، اگلے سال پہلے سبق پوچھوں گی، اگر یاد ہوں تو بیان کروں گی ورنہ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ وعدہ ہے پکا؟ تو اب ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں، کیا کرنا ہے؟ باوضو رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود پاک نہیں چھوڑنا، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ عام سے خاص بننا ہے تو میرے پیر و مرشد کے پاس آ جائیے گا، اگر عام ہی رہنا ہے تو مت آئیے گا، کوئی بات نہیں۔ مٹی وہ بھی ہے جسے 1 ٹکے میں کوئی نہیں لیتا تھا، خاص بننا ہے تو آ جا، طالب حق بن کر آنا، محبت کی مے لینے کے لیے آنا، معرفت کی شراب لینے کے لیے آنا، وہاں بیٹھنا تو جم کر بیٹھنا، باادب ہو کر بیٹھنا۔ اگر تمہارے دل اور تمہارے کشکول اور تمہارے ظرف میں وہ سب کچھ ہوگا تو بخدا میرے مرشد گلاس میں نہیں دیتے، جگوں میں ڈال کر انڈیلتے ہیں۔ تو عام سے خاص بننا ہے تو ضرور آئیے گا، مخدوم پور شریف دور نہیں ہے، بہت نزدیک ہے۔ اللہ پاک اس ذکر رسول کی خیرات ہر ایک کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔